السلام علیکم۔ ہم سے سوال پوچھا گیا ہے کہ انر مراقبہ کے ساتھ ہم تزکیہ نفس کیسے کر سکتے ہیں، یا انر مراقبہ ہمارا تزکیہ نفس کیسے کرتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دوسرے جو سلاسل ہیں یا طریقہ کار ہیں، ان میں جو تزکیہ نفس کیا جاتا ہے اس کا ایک اپنا پیٹرن ہے، لیکن جو انر مراقبہ ہے، جو اپنے ہی اندر جانے کا مراقبہ ہے، اس میں آپ اسفل سافلین سے احسن تقویم کی طرف سفر کرتے ہیں۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ انسان کو بنانے سے پہلے ہی اعلان کروا دیا گیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں دنیا میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، اور انسان کو خلافت دینے کے بعد جنت میں بھیجا گیا، اور جنت میں جب وہ اس درخت سے کھا لیا تو انسان کو وہاں سے اتار دیا گیا اور یہاں بھیجا گیا۔ اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین بنایا اور پھر اس کو اسفل سافلین کی طرف بھیج دیا۔ اب جو سفر احسن تقویم سے شروع ہو کر ہم یہاں اس وقت آئے ہوئے ہیں اسفل سافلین میں، تو جیسے جیسے وہ سفر ہوا ہے، یعنی ہم احسن تقویم سے نیچے آتے گئے ہیں اسفل سافلین میں، تو یہ سارا کچھ ہمارے شعور، ہمارے مٹی کے جسم پر اس کے اثرات ہوئے ہیں۔ اب جب آپ اپنے ہی انر میں جاتے ہیں، اپنے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، تو جو کچھ بھی آپ کے مٹی کے وجود پر، آپ کے شعور پر جو کچھ ہوا ہے، آپ اس کو ریورس کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ اسفل سافلین سے اٹھ کر احسن تقویم شعور لینا چاہتے ہیں۔ احسن تقویم شعور کیا ہے؟ احسن تقویم شعور یہ ہے کہ جس میں ناانصافی نہ ہو، جس میں ظلم نہ ہو، جس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ احسن تقویم شعور وہ ہے جس میں انصاف ہو، جس میں محبت ہو، ہمدردی کے جذبات پائے جاتے ہوں، اور جہاں کوئی کسی سے حسد نہ کرے، کوئی کسی سے بغض نہ کرے۔ اللہ پاک نے انسان کو اس زندگی کے لیے نہیں پیدا کیا، یہ پکی بات ہے، انسان بطور خلیفہ بنا تھا، لیکن اب بات کیا ہے کہ آپ کو اس خلافت جو آپ کی چھین گئی ہے، جو چیلنج ہوئی، اور اب اس وقت جو چھینی ہوئی ہے، اس کو آپ کو واپس لینا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اتنے ورد وظائف کرے جا رہے ہیں، کری جا رہے ہیں، کرتے رہ رہے ہیں، لیکن اس کا کیا آپ کو اثر نظر آتا ہے؟ سوسائٹی پر کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ لیکن جب آپ اپنے انر میں جاتے ہیں تو آپ بیسکلی بڑا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ اسفل سافلین سے احسن تقویم میں جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کوئی بچہ آپ کے سامنے، اس بچے کو جتنا مرضی سمجھائیں، بیٹا یہ نہیں کرنا، بیٹا وہ نہیں کرنا، اس کو ڈانٹیں، اس کو ماریں، جو مرضی کریں، لیکن وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی مسٹیک دہرائے گا، پھر مسٹیک دہرائے گا، پھر مسٹیک دہرائے گا۔ بچہ کیوں دہرا رہا ہے؟ کیونکہ وہ چھوٹا بچہ ہے۔ آپ اپنی مثال لیجئے، جب آپ چھوٹے تھے کیا کرتے تھے؟ مٹیوں میں کھیلتے تھے، مٹی میں کھیلتے تھے۔ ابھی دل کرتا ہے کہ آپ مٹی میں کھیلیں؟ کیا وہ جو آپ کے بچپن کے جو واقعات ہیں آپ کے مائنڈ میں، کیا وہی دل کرتا ہے؟ جو لڑکیاں ہیں جو کبھی گڑیا سے کھیلا کرتی تھیں، ابھی دل کرتا ہے کہ کسی گڑیا کے ساتھ کھیلیں آپ؟ جو لڑکے ہیں جو کبھی وہ کانچ کے بنٹوں سے کھیلتے تھے، ابھی دل کرتا ہے آپ کا؟ دل نہیں کرتا۔
تو اب آپ بڑے ہو گئے ہیں، اب آپ باشعور ہو گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ ود ان ٹائم آپ کا جو شعوری لیول ہے وہ بڑھ چکا ہے، آپ سمجھدار ہو چکے ہیں. اسی طرح جب آپ اپنے انر میں جانا شروع کرتے ہیں تو وہ جو شعور اور جو انرجی، جو نور ہمارے اندر مغلوب ہوا ہے، جب ہم اپنے انر میں جاتے ہیں تو بیسکلی ہم اپنے اندر جا کر اس شعور، اس جو ہمارے انر میں جو نور ہے اس کو ہم جگانا شروع کرتے ہیں. وہ امرت ہمیں ملنا شروع ہو جاتی ہے. اب جیسے جیسے وہ شعور بڑھتا ہے ہم سے مسٹیک نہیں ہوتی ہیں. آپ جب آپ کے اندر انرجی اٹھتی ہے تو سب سے پہلے آپ کا جو لطیفہ نفس ہے وہ پیوریفائی ہوتا ہے، اس کا کنیکشن جو کہ ڈسٹرب ہوا ہے وہ درست ہوتا ہے. آپ کا لطیفہ نفس پیوریفائی ہو جاتا ہے، پھر آپ کا لطیفہ جذبات پیوریفائی ہوتا ہے، لطیفہ ذہن پیوریفائی ہوتا ہے، لطیفہ قلب ایکٹیو ہو جاتا ہے. لطیفہ قلب میں نے دیکھیں پیوریفائی نہیں کہا، میں نے کہا ایکٹیو ہو جاتا ہے. لطیفہ سانچ ایکٹیو ہو جاتا ہے، آپ کی تھرڈ آئی ایکٹیو ہو جاتی ہے، اور آپ کا لطیفہ روحی این جب ایکٹیو ہوتا ہے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم یہ مٹی کا وجود نہیں ہے. آپ جب یہ چیز سمجھ لیتے ہیں تو بس کامیابی ہو جاتی ہے. ہم یہ جو انر مراقبہ ہے یہ نہیں ہے کہ بس اتنا ہی کام ہے کہ آپ صرف اس کو اندر رہتے ہیں. نو 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 نو. جب آپ اپنے اندر اپنی تخلیق کو دیکھتے ہیں، اب جو آپ کے شعور ہیں، جیسا کہ سورۃ یاسین میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اے آدم کی اولاد شیطان کی پوجا مت کرنا. اب اللہ پاک کا یہ آرڈر ہے کہ شیطان کی پوجا مت کرنا. اب جب آپ کو یہ بات یاد آ گئی کہ میں ایسے کھڑا تھا، یہاں کھڑا تھا، کیونکہ بنی آدم ہر انسان ہے. جب آپ بنی آدم ہے اور جب آپ کو جس لمحے یہ بات یاد آ گئی کہ میں ایسے کھڑا تھا، ایسے اللہ پاک نے مجھ سے کہا کہ تم نے شیطان کی پوجا نہیں کرنی، تو بتائیے جب مالک ازل کو دیکھ لی، اس کی بات سن لی، مالک ازل کی بات سن لی آپ نے، تو پھر آپ سے کیسے مسٹیک ہو سکتی ہے؟ کیا مسٹیک کر سکتے ہیں؟ پھر نہیں آپ سے مسٹیک ہوگی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ مسٹیک کریں. ایسے ہی جب آپ کا دوسرا جو شعور ہے، جہاں اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بنی آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، بولے جی ہاں. تو جی ہاں جو لفظ ہے وہ آپ نے بولا ہوا ہے. تو جب آپ کو یہ یاد آ جائے کہ ایسے میں نے اللہ پاک کی آواز سنی، ایسے میں نے اللہ پاک کی ربوبیت کا اقرار کیا، جب آپ کو یہ یاد آ گیا، بتائیے پھر آپ کیسے مسٹیک کر سکتے ہیں؟ کیسے گناہ کر سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا گناہ، نہیں ہو سکتی مسٹیک. اب یہاں لوگوں کا پرابلم کیا ہے کہ وہ آپ کو شعوری طور پر بڑا کیے بغیر زور دے رہے ہیں آپ پر کہ یہ کرو، وہ کرو، یہ کرو، وہ کرو. جیسے بچوں کو کہا جاتا ہے بھئی بچہ بچہ ہی رہے گا، جب وہ بڑا ہوگا تو وہ چیز کو کرے گا نا. یعنی شعوری طور پر بچے کو بڑا نہیں کیا جاتا ہے. جب بچہ شعوری طور پر بڑا نہیں ہو رہا تو پھر کیا فائدہ؟